بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ برج میزان لبرا زوڈیکل سائن تلا راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو سالانہ ہوروسکوپ 2025 پیش کرنے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ ٹراپیکل یعنی یونانی زائچہ ہے، ویسٹرن اسٹرالوجیکل سسٹم سے یہ تمام معلومات آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کے تینوں تھری بگز کے اعتبار سے ہے۔ آپ کا رائزنگ سائن لبرا ہے، مون سائن لبرا ہے یا سن سائن لبرا ہے، یہ تینوں اعتبار سے آپ کے لیے مفید اور سازگار ایپیسوڈ ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ کاپی پینسل پکڑ لیں تاکہ جو اہم تاریخیں آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں ان کو آپ ڈائری پہ قلم بند کر لیں، تاکہ ویڈیو سننے کے بعد آپ بھول جائیں گے اور آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ تو یہ پورے سال کی جو اہم تاریخیں ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ 2025 ایک سمندر کی طرح ہے، اور اس سمندر میں غوطہ لگا کے میگا اسٹرالوجیکل ایونٹس، بہت اچھی ڈیٹس اور کمپلیکیٹڈ تاریخیں وہ میں نے نکال باہر کی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اپنی زندگی کے اہم امور میں ان تاریخوں کے مطابق اپنے فیصلے کریں اور ناکامیوں سے بچیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے تعلقات، آپ کے مراسم، آپ کی فیملی، آپ کی ازواجی زندگی، آپ کا حلقہ احباب، ان تمام امور پہ مجموعی طور پہ بات کروں گا۔ آپ کی محبت کے معاملات زیر بحث لاؤں گا، آپ کے کیریئر کے حوالہ سے ملازمت، روزگار، بزنس، آپ کی انکم، یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں زیر بحث آنے والی ہیں۔ اگر آپ کو آپ کی سرے سے تاریخ پیدائش ہی معلوم نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک میں نے دیا ہے، وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں۔ آپ اپنے نام کے پہلے حرف یا اپنی تاریخ پیدائش کے مطابق اپنا برج دریافت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے وہ سارا طریقہ میں نے اس ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ لبرا، مارچ کا مہینہ آپ کے لیے آغاز سے خوشخبریاں لے کے آ رہا ہے۔ مارچ کا پورا مہینہ آپ کے لیے کافی بہتر ہے، اور خاص طور پہ 23 مارچ کا دن آپ کے لیے بہت مبارک ہونے جا رہا ہے۔ یہ دن آپ کی زندگی میں خوشیوں کے پیغام لے کے آئے گا، نویدیں لے کے آئے گا، اور آپ کی امیدیں پوری ہوں گی۔ 23 مارچ سن وینس کنجیکشن ہو رہا ہے ایریز میں، آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں، مد مقابل اپوزیشن ڈیکن میں آپ کا حاکم کوکب شمس کے ساتھ قران بنائے گا۔ یہ وقت آپ کے لیے بہت مفید ہے، آپ قوت محسوس کریں گے، آپ ایک مقناطیسی طاقت محسوس کریں گے۔ آپ اس وقت میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے درمیان تعلقات پروان چڑھیں گے، شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنی شوہر سے کوئی بات منوانا چاہتی ہے، منوا لیں گے۔ روٹھے ہوئے کو منانا ہے، تعلقات کو بہتر بنانا ہے، اپنا موقف کسی کے سامنے رکھنا ہے، کسی بہن بھائی رشتہ دار، کسی دوست سے کوئی آپ کا معاملہ ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے آپ ٹیکل کر لیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے ہیں، ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو پرپوزل بھیجنے کا یہ بہترین وقت ہے، اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کرنے کا بہترین وقت ہے، محبت کے اظہار کا بہترین وقت ہے۔ یہ وقت آپ کی بھرپور مدد کرے گا۔ اللہ نے وقت میں طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ تو یہ 23 مارچ، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا دن بھی آپ شامل کر لیں، 12 اگست۔ یہ دن بھی ہو بہو جو چیزیں میں نے 23 مارچ کے متعلق بتائی ہیں ان تمام تر خصوصیات کا اور برکتوں کا یہ دن حامل ہے۔ اس دن آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وینس جو آپ کا اپنا لارڈ ہے وہ کنجیکشن کرے گا جوپیٹر کے ساتھ ایریز میں، آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں۔ اچھا دیکھیے، لبرا پچھلا سال جو تھا وہ آپ کے تعلقات کے حوالہ سے بڑا بھاری گزرا تھا۔ جو ایکلپس ہوتے رہے ہیں، گرہن ہوتے رہے ہیں، یہ بالتدریج آپ کے زائچہ کے 7ویں اور پہلے گھر میں ان کا ایک سلسلہ
جاری رہا۔ اس کا بہت منفی اثر پڑا آپ کے تعلقات پہ، ریلیشن شپ پہ، آپ کی پارٹنرشپ پہ، ان چیزوں نے بہت برا اثر ڈالا۔ خاص طور پہ اکتوبر کے گرہن نے آپ کے سامنے بہت سے مسائل کھڑے کیے جن سے ابھی تک آپ نبٹ رہے ہیں، اور مسائل آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، آپ الجھنوں میں مسلسل پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پہلا اور ساتواں گھر، آپ کی پروفائل، آپ کی شخصیت، وہ ماند ہوئی، مائل بزوال ہوئی، پارٹنرشپ، تعلقات، مراسم، سب کچھ بیڑا غرق ہوا، بہت سوں کا نقصان ہوا۔ اب یہ ہے کہ ان کا ازالہ ہونے جا رہا ہے۔ اگست میں زہرہ اور مشتری، دو سات کواکب کا قران، جسے قران سعدین کہا جاتا ہے، یہ بہت زبردست طاقت پیدا کرے گا، بہت آپ کے لیے مددگار ہوگا۔ وینس اور جوپیٹر کا کنجیکشن یہ آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے۔ 10ویں گھر کا یہ قران آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا، آپ کو بام عروج پہ لے جائے گا۔ آپ کی ترقی اور توسیع کے بہترین وقت کا آغاز اگست میں ہونے جا رہا ہے۔ اگست آپ کا مبارک مہینہ ہے، سب سے لکی مہینہ ہے، نئے کام کا آغاز کرنے کے لیے، نئی شروعات کرنے کے لیے، فریش سٹارٹ کرنے کے لیے، اپنی قسمت کو بہتر دوبالا کرنے کے لیے۔ ایک آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، زہرہ اور مشتری کا قران کا تلسمن اگر آپ اس ٹائم میں بنوا کے اپنے پاس رکھیں گے تو آپ بڑی تیزی سے ترقی کریں گے۔ آپ کے دل کی مرادیں پوری ہونے والی ہیں اس وقت میں، تو یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد کچھ کام کے حوالہ سے کی ڈیٹس، اگر آپ کسی بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، کوئی بہت بڑی بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہتے ہیں جسے اٹھاتے ہوئے آپ گھبرا رہے ہیں، تو وہ کی ڈیٹ بڑے کام کے لیے آپ کے لیے 4 فروری کا دن بہت مناسب ہے۔ یہ آپ کا بڑا ہیلپ کرنے والا دن ہے، یہ کی ڈیٹ ہے، گویا خزانے کی چابی ہے۔ اس دن سے آپ کو بہت مدد ملے گی، چونکہ جوپیٹر ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے جیمینائی میں اور آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں۔ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ باچ کے سمیٹ کے، آپ ایک بڑا بولڈ سٹیپ لینے کے چکر میں تھے ٹریول ابراڈ کے لیے، امیگریشن کے لیے، تو جنوری سے آپ کوشش شروع کر دیں۔ فروری کا مہینہ آپ کے لیے راہیں کھولتا چلا جائے گا اور امیگریشن میں آپ کو مدد ملے گی۔ اس وقت میں کی گئی کاوشیں آپ کو مدد دیں گی۔ فروری کے آغاز سے ہی نہ صرف بیرون ملک سفر کی راہیں کھل رہی ہیں، بلکہ اگر آپ روحانیت میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، وظیفہ شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیک عمل سر انجام دینا چاہتے ہیں، کسی چیز کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت اچھا دن ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح کا دوسرا دن مئی میں آ رہا ہے، مئی کی 2 تاریخ کو۔ یہ دن بھی آپ کے لیے بہت مبارک دن ہے۔ اس دن وینس اور نیپچون کا کنجیکشن ہوگا آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں۔ وینس آپ کا اپنا حاکم کوکب ہے، اس کا تعلق محبت، خوشی، اولاد، خواتین، حسن اور تمام تفریح طبع کے امور کے ساتھ ہے۔ اور زہرہ اچانک سے مالا مال اور خوشحال کر دینے کا کوکب ہے، یہ اللہ نے اس کو تاثیر بخشی ہے۔ اور نیپچون کا تعلق آپ کی امیجنری کے ساتھ ہے، آپ کے تصورات، آپ کے خیالات، آپ کے خواب، آپ کی خواہشات کے ساتھ ہے۔ اور ماڈرن ایج میں اس کا تعلق اسپریچویلٹی کے ساتھ ہے۔ تو نیپچون اور زہرہ کا قران آپ کی دیرینہ خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ لو لائف کے لیے یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے، محبت کی شادی کرنے کے لیے یہ بڑا بیسٹ ٹائم ہے، اس کے علاوہ روٹھے محبوب کو منانے کے لیے یہ بڑا اچھا وقت ہے، اور ہر قسم کی نفرت کا خاتمہ کرنے کے لیے، بغض اور عداوت کا خاتمہ کرنے کے لیے، دشمنی کا خاتمہ کرنے کے لیے، اپنائیت بڑھانے کے لیے، محبتوں کو فروغ دینے کے لیے یہ بڑا اچھا وقت ہے۔ اور یہ میجیکل ٹائم ہے، گویا آپ خود محبت کا ایک بہت بڑا طلسم بن جاتے ہیں اس وقت میں، جب نیپچون کا وینس کے ساتھ کنجیکشن ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ پنک ہو جاتی ہے۔ تو رومانوی امور میں یہ بڑا اچھا وقت ہے۔ اپنے زوجہ کے ساتھ، اگر آپ زوجہ ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزاریے
اس وقت کی طاقت سے فائدہ لیجئے۔ فرسٹ ڈیٹ کے لیے، ملاقات کے لیے، پرپوزل بھیجنے کے لیے یہ دن آپ کے لیے بہت اچھا دن ہے۔ اب جو آپ کے لیے کمپلیکیٹڈ ڈیٹس ہیں، جن میں مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، آپ غلط فیصلے کر سکتے ہیں، غلط قدم اٹھا سکتے ہیں، جن کا بعد میں آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، وہ اپریل کے مہینہ کی 13 تاریخ ہے۔ تو اپریل کا یہ جو دوسرا ویک ہے، یہ آپ نے پورا ہی محتاط رہنا ہے۔ اس میں آپ کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، چونکہ فل مون ان لبرا ہونے جا رہا ہے، اور اس کا سیکوائر جو ہے وہ مارس کے ساتھ ہوگا، جو کہ کینسر میں ہوگا۔ آپ کے فرسٹ ڈیکن کا نیو مون یہ نحوستوں کو ختم کرتا ہے، جادو ٹونا ختم کرتا ہے، بندش کا خاتمہ کرتا ہے، آپ کو درست فیصلے لینے پہ مجبور کرتا ہے، لیکن اس نیو مون کا جو سکوائر مارس کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو جذباتی بنائے گا، مشتعل بنائے گا، آپ کو اکسائے گا، بھڑکائے گا، اور آپ کوئی غلط قدم جذبات میں آ کے اٹھا سکتے ہیں، آپ بے پرواہی کر سکتے ہیں، غیر محتاط رویہ اپنا سکتے ہیں۔ تو اپنی بے احتیاطی کے سبب آپ کوئی غلط فیصلہ کریں گے، تو اگر آپ نے کوئی بڑا اہم کام کرنا ہے، بڑا فیصلہ کرنا ہے اپریل میں، خاص طور پہ اپریل کے سیکنڈ ویک میں 13 تاریخ کو، تو پھر آپ نے مشاورت کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، یا استخارہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا اسی ٹائپ کا جو دن ہے وہ اکتوبر میں آنے والا ہے۔ اکتوبر کی 21 تاریخ، جیسا کہ آپ زائچہ میں بھی دیکھ رہے ہیں، نیو مون ان لبرا، دوسری مرتبہ نیا چاند طلوع ہوگا لبرا میں، اور سکوائر بنائے گا جوپیٹر کے ساتھ۔ تو بالکل سیم وہی اثرات پیدا ہو جائیں گے جو 13 اپریل میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی بڑا قدم اٹھانا آپ کے لیے سازگار نہیں ہوگا، اور آپ لائٹ میں آ سکتے ہیں، تہمت لگ سکتی ہے، بدنامی ہو سکتی ہے، اور لوگ آپ کی طرف انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے۔ تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں ان ایام میں جن سے آپ رسک لے کے اپنی عزت داؤ پہ لگا دیں۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کاروبار اور بزنس کے حوالہ سے ہر وہ کام جس کے ذریعے آپ روپیہ پیسہ کماتے ہیں، جس کا تعلق آپ کی انکم کے ساتھ ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کے لیے اپریل کا مہینہ بڑا سازگار مہینہ ہے، اور بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، ملازمت کے حوالہ سے آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے، آپ کی انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 20 اپریل کا دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ مارس جو کہ لیو میں ہوگا، اس کا نیپچون کے ساتھ جو کہ ایریز میں ہے، ٹرائن ہونے جا رہا ہے، یہ تثلیث ہو رہی ہے مریخ اور نیپچون کے درمیان۔ یہ آپ کو خوش قسمت بناتی ہے، یہ آپ کی ڈیٹ ہے 20 اپریل۔ یہ گویا خزانے کی چابی میں آپ کو دے رہا ہوں، اس سے آپ خزانہ حاصل کریں گے۔ آپ کی خواہشات، آپ کی مرادیں اور تمنائیں، آرزوئیں، وہ آپ پا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، اگر آپ کے پاس سفارتی گفتگو کی قوت ہے، اگر آپ ایک اچھی ڈپلومیسی کرتے ہیں، اور آپ افہام و تفہیم کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ، گفت و شنید کے ساتھ مسائل حل کرنے کی قوت رکھتے ہیں، تو کوئی اچھا قدم اٹھائیں، کوئی بڑا کام کریں، نئے کام کا آغاز کریں۔ کوئی بھی کام جس کی آپ کوشش کریں گے، 20 اپریل کو اس میں کامیابی ملنے کے قوی امکانات ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اسی ٹائپ کا دوسرا انتہائی طاقتور دن جو آپ کی ڈیٹ ہے، وہ دسمبر کی 13 تاریخ ہے، جیسا کہ آپ زائچہ میں دیکھ رہے ہیں۔ 13 دسمبر سیکسٹائل ہونے جا رہا ہے میرکری اور پلوٹو کے درمیان۔ میرکری جو کہ سیریٹیریس میں ہوگا، اور پلوٹو جو کہ ایکویریس میں ہوگا، ان کا سیکسٹائل یہ آپ کے اندر جو آپ کی خواہشات ہیں، آپ کی امیدیں ہیں، مرادیں ہیں، ان کو پورا کر کے آپ کے سامنے دکھانے کی قوت رکھتا ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے بہت مبارک دن ہے، جس پہ آپ نے بڑا سوچ بچار کیا ہے، بڑا غور و خوض کیا ہے، جس کام کے لیے آپ نے بڑی انتھک محنت کی ہے، اس کام میں آپ کامیابی حاصل کر پائیں گے، اور چیلنجز کا مقابلہ آپ کر کے اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے لیے بہت اچھے ایام ہیں۔ اور اگر آپ جاب لیس ہیں، آپ کو جاب نہیں ملی ہے، آپ جاب تلاش کر رہے ہیں اور بڑی پریشانی ہے، یا کسی بھی معاملے میں آپ سر پٹخ رہے ہیں مگر آپ کا کام ہو نہیں رہا، انکم آپ کی رک رہی ہے، تو فیبری کا مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے جنوری میں محنت کی
تو جنوری کی محنتیں آپ کو رنگ لا کے دکھائیں گی فروری میں۔ جنوری کی کوششوں کا نتیجہ اور پھل آپ حاصل کریں گے فروری میں، اور خاص طور پہ 4 فروری کو، جب جوپیٹر ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے جیمینائی میں، آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں۔ جوپیٹر کا آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں مستقیم ہونا، یہ آپ کی راہ کھول رہا ہے، یہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، اور نئی جاب حاصل کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اس کے بعد 27 مئی کا دن، یہ بھی آپ کے لیے بڑا اچھا دن ہے۔ 27 مئی آپ کی جاب کے لیے کوششوں میں آپ کے لیے مددگار دن ہے۔ اس دن ایک تو آپ زائچہ میں دیکھ رہے ہیں کہ پلانٹری پریڈ ہے، اور یہ بار بار ہے، سٹیلیم بن رہا ہے، تمام کواکب ایک قطار میں ایک لائن میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کواکب آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر سے آگے کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں سیٹرن آ چکا ہے، اس کے بعد نیپچون ہے، پھر وینس آپ کا اپنا حاکم کوکب، اسی طرح آگے یورینس ہے، میرکری ہے، مون ہے، سن ہے، اور جوپیٹر کے بعد مارس ہے۔ یہ پوری ایک قطار ہے، یہ آپ کی رکاوٹوں کو ختم کر رہی ہے، یہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہی ہے۔ یہ سٹیلیم بار بار آئیں گے، 3 مرتبہ پلانٹری پریڈ 2025 میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہ آپ کو وائبز دے گی، یہ آپ کو خوشحال بنائے گی، یہ آپ کو تندرستی دے گی، آپ کی صحت کو اچھا کرے گی، اور آپ کا اگر اچھا وقت زندگی میں پہلے کوئی گزرا ہے اسے واپس لانے میں آپ کی مدد کرے گی۔ اچھا، جس دن آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے معاملات محبت میں، اس دن آپ کو محتاط رہنا ہے۔ وہ جو پچھلے ایام میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے یقیناً ڈائری پہ نوٹ کیے ہوں گے، جن کی بابت میں بات کر رہا ہوں، تو یہ اچھے ایام ہیں، ان کو اپنے مد نظر رکھیں۔ صحت کے حوالہ سے یہ سال آپ کے لیے اچھا ہے، اس میں کوئی پریشان کن چیز نہیں ہے۔ ویسے تو عمومی طور پہ میں ہر مہینے آپ کو منتھلی ہوروسکوپ کے ساتھ ساتھ ریمیڈیز بتاؤں گا۔ سال 2025 میں آپ کے لیے جو پورے سال کی ریمیڈی ہے، احتیاط ہے، تدارک ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی کوششوں کاوشوں میں اعتدال پیدا کریں۔ حد سے زیادہ محنت کرنا، حد سے زیادہ تگ و دو، جد و جہد اور کوشش کرنا، اندھا دھند محنت کرنا آپ کے لیے سزاوار نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ بر وقت بر موقع اگر آپ کام کریں تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ بے وقت کی محنت فضول ہے، بیکار ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور بہت بڑے بڑے خواب مت دیکھیں اور بڑے خوابوں کا پیچھا مت کریں، حقیقت پسند بنیں اور ریلیکس رہیں۔ بہتری آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کو بتدریج فوائد ملتے رہیں گے، لیکن آپ نے شیخ چلی نہیں بننا، لالچی نہیں بننا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اپنے روابط کو بڑھائیں، اپنی کمیونیکیشن جو ہے اس کو اوپن کریں، کھلم کھلا بات چیت کریں، اپنا نقطہ نظر رکھیں، فیملی کے مسائل آپ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی روٹھا ہوا ہے اسے آپ منا لیں گے، مشکلات کو آپ ٹیکل کر لیں گے، صلح صفائی ہو جائے گی۔ بہت سی پیچیدگیاں اور پریشانیاں آپ اپنی زبان سے حل کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں، بلا وجہ کسی کی خوشامد کرنا یہ آپ کو بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ بلا وجہ کسی کی خوشامد کرنا اور کسی کے پیچھے پڑ جانا اور اس سے کوئی لالچ رکھنا، یہ آپ کو بالکل فائدہ نہیں دے گا، اس سے آپ کا نقصان ہوگا، یہ آپ کی طبع، آپ کے مزاج کے بھی بالکل برعکس ہے۔ آپ کے سامنے پیچیدگیاں مسائل آتے رہیں گے، لیکن آپ نے ان کا مردانہ وار خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا ہے۔ مردانہ وار ایک رسم و رواج اور ایک محاورتاً میں نے کہا، ورنہ خواتین مردوں سے زیادہ بہادر ہیں اور بڑی اچھی قابلیت رکھتی ہیں، تو خواتین مجھے برہم نہ ہو کہ آپ نے مردانہ وار کیوں کہہ دیا ہے۔ آخر میں یہ گزارش ہے کہ اگر آپ پرسنل ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس ہے، اگر آپ سنجیدہ ہیں تبھی آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے میرے اسسٹنٹ سے بات کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ کال آپ نہیں کریں گے، یہ واٹس ایپ بزنس ہے، اس پہ آپ یا
ٹیکسٹ کیجئے یا وائس کیجئے، اور معقول بات کرنے پہ ہی آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، آپ کو بہت کچھ مفید معلومات ملتی رہیں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔